بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، پچھلے سبق میں ہم نے تشدید کے حوالے سے پڑھا، کچھ موٹی موٹی چیزیں میں نے آپ کو سمجھا دی تھیں کہ تشدید جو ہے شدت سے ہے، یہ جب بھی ادا ہوگی تو جھٹکا لگے گا، لفظ جو ہے اس کے اوپر زور لگے گا، تب یہ ادا ہوگی۔ اب ایک دو چیزیں جو نئی ہیں اس میں، ان کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیے، احطو، بسطت۔ اب ایک جو نیا طالب علم ہے اس کے لیے یہ بڑا مشکل ہے، نہ تو ہا کو آپ ڈائریکٹ تا کے ساتھ ملا سکتے ہو، اگر آپ اس کے ساتھ ملاتے ہو تو اس کی اپنی حرکت نہیں ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیے، دو حروف آ جائیں اور قریب الصوت ہوں، یعنی ان کی آواز ایک دوسرے کے قریب قریب ہو، جیسے تا اور طا۔ یہاں دیکھیے یہ طا اور تا، ان کی آواز جو ہے ایک جیسی لگتی ہے، تو ان پہ اصول یہ ہوگا جب بھی یہ آئیں گے کہیں پہ بھی، وہاں اصول یہ ہوگا کہ ان میں سے جو جزم والا ہوگا اس کو ختم کر دیں گے، اور جس کے اوپر تشدید ہوگی اس کو ہم پڑھیں گے۔ یہ موٹا سا اصول ذہن نشین رکھ لیجئے۔ اب آگے کچھ مثالیں جو ہیں وہ اسی حوالے سے آنے والی، تو اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، حمزہ زبر آ، ہا تا زبر حت، یہ طا جو ہے یہ درمیان سے گر جائے گا، ہا تا زبر حت، تا پیش تو، احتو، ٹھیک ہے، دو ایک جیسے حروف آ گئے، جزم والا ہم نے چھوڑ دیا اور یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اسی طرح آگے دیکھیے، با زبر با، سین تا زبر ست، یہ سین جو ہے یہ طا کے ساتھ نہیں ملے گا بلکہ یہ ملے گا تا کے ساتھ، ٹھیک ہے، طا کے ساتھ نہیں ملے گا بلکہ تا کے ساتھ ملے گا، یہ دونوں ایک جیسے ہیں، لہٰذا جزم والا چھوڑ دیا، تشدید والا پڑھ لیا۔ بست، با زبر با، سین تا زبر ست، تا زبر تا، بست۔ اسی طرح نخلقکم، ایک عام طالب علم پڑھے گا تو یہ یوں پڑھے گا نخلقکم، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ کاف موٹا اور باریک کاف، آواز تقریباً ایک جیسی ہے، قاف ہے، دونوں ہی قاف، لہٰذا جزم والا ہم چھوڑ دیں گے، موٹا کاف چھوڑ دیں گے اور باریک پڑھ لیں گے، اس کے اوپر تشدید ہے، تو نخلقکم، نخلقکم کی بجائے کیا پڑھیں گے؟ نخلقکم، نون خا زبر نخ، لام کاف پیش لک، یہ والا کاف، لک کاف میم پیش کم، نخلقکم۔ اسی طرح یہ دال اور تا، یہ بھی ایک جیسے ہی لگتے ہیں، ان کی آواز بھی تقریباً ایک جگہ سے ہی نکلتی ہے، تو یہاں پہ بھی ہم اسی اصول کو اپلائی کریں گے۔ قاف تا زبر قط، دیکھیں ہم نے دال کو ویسے ہی چھوڑ دیا، دال ساکن ہے، دال کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کو نہ پڑھ رہے ہیں نہ اس کا ہجا کر رہے ہیں، لکھا یہ جا رہا ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ اگر دو حروف ایک جیسی آواز کے آ جائیں تو ان میں سے تشدید والا پڑھیں گے، جزم والا چھوڑ دیں گے۔ اب یہ ایک جیسے ہیں، یہ ہم نے جزم والا چھوڑ دیا اور تشدید والا پڑھ لیا۔ قاف تا زبر قط، تا زبر تا، قطا، با یا زبر بی، یا زبر یا، بیا، نون زبر نا، قط تبینا۔ اسی طرح آگے دیکھیے، عین زبر آ، با تا زبر بت، با دال زبر نہیں بولیں گے، با تا زبر، دال اور تا اکٹھے آ گئے، یہ جزم والا دال اس کو چھوڑ دیا، اگر یہاں پہ تا ہوتا جزم والا تو ہم تا کو چھوڑ دیتے، تو عبدتم۔ اسی طرح اذ ذال اور وا قریب الصوت ہیں، یہاں ہم ذال کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ اس کے اوپر جزم ہے اور تشدید والا ہم پڑھ رہے ہیں۔ اذ ظلموا، آگے اسی طرح قد، یہاں دو دالیں آ گئی، قد دخلوا نہیں پڑھیں گے، جزم والی دال چھوڑ دیں گے اور تشدید والی دال کو ہم پڑھ لیں گے، آسان سا ہے۔ قد دخلوا، اسی طرح یہاں پہ دو ذال آ گئیں، اذ
ذہبا، اذ ذہبا نہیں پڑھیں گے اس کو، بلکہ اس کو پڑھیں گے اذ۔ یہ جو حمزہ ہے یہ اس ذال کے ساتھ ملے گا، یہ درمیان والا یہ جو جزم والا ذال ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ حمزہ ذال زیر اذ، ذال زبر ذا، اذ ذا، ہا زبر ہا، با زبر با، ہا با، اذ ذہبا، اذ ذہبا، اذ ذہبا۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم تشدید کو پڑھتے ہیں تو تشدید میں یہ چیزیں جو ہیں ان کا سیکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ اس انداز سے بھی حروف آتے ہیں، لہٰذا جس جگہ پہ بھی یہ آئیں وہاں یہ اصول ذہن نشین رکھیے کہ دو حروف آ گئے ہیں جو قریب قریب آواز والے ہیں، اور وہاں ایک کے اوپر شد ہے ایک کے اوپر جزم ہے، ہم جزم والے کو چھوڑ دیں گے اور جو شد والا ہے اس کو پڑھ لیں گے، جزم والا ختم اور تشدید والا وہ ہم پڑھ لیں گے۔ اس کی پریکٹس کیجئے، قرآن پاک سے ڈھونڈیے، اپنے اس قاعدے میں سے اس طرح کے اور بھی حروف ڈھونڈیے اور ان کے اوپر مشق کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کو اس کی سمجھ جو ہے وہ بہتر سے بہترین طریقے سے آ سکے، اور کل کو جب آپ قرآن پڑھیں تو ایسی کسی بات کے بارے میں آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کو تو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کی پریکٹس جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر اتنی زبردست ہونی چاہیے کہ جیسے ہی یہ سامنے آئے آپ کے سامنے یہ اصول فوراً آ جائے اور آپ اس کو بغیر سوچے سمجھے بہترین انداز میں پڑھ سکیں۔ محنت کیجئے، خوب دل لگا کے پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔